سورہ توبہ کیسٹ نمبر 36۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما دے۔ اللہم استرنا بصدق الجمیل۔ اللہ آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال حديث آخر قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا حميد بن مالك قال حدثنا يحيى ابن يعلى المحاربي قال حدثنا أبي قال حدثنا غيلان بن جامع المحاربي عثمان بن أبي اليقظان عن جعفر بن أبي إياس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة الآية كبر ذلك على المسلمين وقالوا ما يستطيع أحد منا يدعو لولده مالا يبقى بعده وقال عمر أنا أفرج عنكم فانطلق عمر وأتبعه ثوبان رضي الله عنهما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم قال فكبر عمر رضي الله تعالى عنه ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بخير ما يكنز المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته ورواه أبو داود والحاكم في مستدركه وابن مردوي من حديث يحيى ابن يعلى به وقال الحاكم صحيح على شرطهما ولم يخرجاه۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ التوبہ کی ان آیات مبارک کی تفسیر میں احادیث مبارک سے استدلال فرماتے ہوئے مختلف روایات مبارکہ جو ہیں وہ ذکر فرما رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ تیسری حدیث مبارک بھی ذکر فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ جمع کرتے ہیں سونے چاندی کو، جب یہ آیت اتری کبر ذلک علی المسلمین، مسلمانوں پہ یہ بات بہت بھاری ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سونا چاندی کا جمع کرنا اتنا مذمت والی چیز ہے تو ہم اپنی اولاد کے لیے کیسے مال چھوڑیں؟ جمع کریں گے تو چھوڑیں گے۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ مت گھبراؤ، انا افرج عنکم، میں اس بات کو انشاءاللہ کھولتا ہوں تم سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روانہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ کے پیچھے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے۔ جب دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت مبارک جو ہے آپ کے صحابہ پہ بہت بھاری گزری ہے اور سب پریشان ہیں کہ اب کیسے مال جمع کریں، کیسے اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اتنی وعید بھی عن فرما دی ہے کہ جو لوگ سونے چاندی کو جمع کریں گے اور اللہ کے راستے میں نہیں دیں گے تو ان کو قیامت والے دن اس سے داغ دیے جائیں گے اور عذاب دردناک دیا جائے گا۔ تو صحابہ تو بہت پریشان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، ان اللہ لم یفرض الزکات، اللہ نے زکات کیوں فرض کی ہے؟ مال ہوگا تو زکات دو گے، تو جب زکات دو گے تو باقی مال جو ہے وہ پاک اور طیب ہو جائے گا، تو مال رکھنا تو منع نہ ہوا۔ اصل وعید تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ سونے چاندی کے ڈھیر ہیں اور زکات ادا نہیں کرتے، اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی فکر نہیں کرتے، یہ وعید ان کے لیے ہے، ورنہ تو پھر زکات کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اگر مطلقاً سونا چاندی جمع کرنا حرام ہے تو مال جب ہوگا نہیں تو زکات کیا دیں گے؟ اور زکات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تاکہ جو مال باقی بچ گیا وہ پاک ہو گیا۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ، اللہ کے بندے، اللہ پاک نے جو میراث کا حکم دیا ہے کہ لڑکے کا اتنا حصہ، لڑکی کا اتنا حصہ، بہن کا اتنا حصہ، بیٹیوں کا اتنا حصہ، باپ کا اتنا حصہ، جب مال ہی نہیں ہوگا تو میراث کس بات کا؟ تو بات کو سمجھو کہ اللہ نے مطلقاً مال جمع کرنے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ اس مال سے اللہ نے منع فرمایا ہے جس میں اللہ کے حقوق ادا نہ کیے جائیں۔ فکبر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر خوشی میں آ کے اللہ کا نعرہ تکبیر بلند کیا، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ عمر، الا اخبرک بخیر ما یکنز المرء، میں تمہیں بتاؤں کہ بہترین خزانہ جو ہے اب مرد کے لیے کیا چیز ہے، انسان کے لیے؟ آپ نے فرمایا کہ المرأۃ الصالحہ، اصل خزانہ اور اصل دولت جو ہے وہ ہے صالحہ بیوی۔ جس بندے کو پاک بیوی، صالحہ بیوی اور طیبات میں سے، مسلمات، مومنات، قانتات میں سے بیوی مل جائے سب سے بڑی نعمت مل جائے۔ اور صالحہ بیوی کی نشانی کیا ہے؟ اذا نظر الیہا سرتہ، کہ جب خاوند کی اپنی بیوی پہ نظر پڑے تو خوش ہو جائے دل کے، خاوند کے لیے وہ بالکل بن کے سنور کے اور خوشی سے استقبال کر رہی ہے، اس کی خوشی کا باعث ہے۔ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، اور جب خاوند اس کو حکم کرے تو اس کی اطاعت کرے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، اور جب خاوند جو ہے اس سے غائب ہو جائے، کسی دوسرے شہر چلا گیا، کسی کام کے لیے چلا گیا، ڈپٹی پہ چلا گیا، تو اب وہ عورت جو ہے اس کی عزت اور عصمت اور اس کی دولت کی حفاظت کرے۔ آپ نے فرمایا جس کو اس قسم کی بیوی مل جائے تو سب سے بڑا خزانہ تو اس کے گھر میں موجود ہے۔ یہ دولت چاندی تو آنے جانے والی چیزیں ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے وضاحت فرما دی۔ تو اس لیے میرے عزیز، میرے دوستو، اس بات کو ذہن میں رکھ لو کہ اسلام نے مال جمع کرنے سے کبھی منع نہیں فرمایا۔ اسلام نے زمین بنانے سے، خریدنے سے، فیکٹری لگانے سے، کاروبار کرنے سے، تجارت کرنے سے، دکان کرنے سے، کسی چیز سے اسلام نے منع نہیں کیا، بلکہ اسلام نے تو اتنا بڑا اعزاز بخشا ہے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ التاجر الصدوق الامین، کہ جو تاجر ہیں اور سچے تاجر ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، سیدھی بات کرتے اور امانت والے ہیں، یعنی اس مال میں بھی خیانت نہیں کرتے کہ جناب کپاس ہے تو اس میں مٹی ملا ڈالیں، اس میں پانی کا چھینٹا ڈال کے بھاری کر ڈالیں،
مرچ ہے تو اس میں اور چیزیں پیس کے ڈال دیں. اسی طریقے سے نعوذ باللہ جو دوائیں انسان کی جان بچانے والی ہیں ان میں بھی مٹر کے اور چنے کے آٹے پیس کے ڈال دیں. تو یہ تو سب سے بڑی خیانت ہے. فرمایا تاجر ہو، سچا ہو، امانت والا ہو، اس کا درجہ تو قیامت میں اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہوگا اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تجارت کو بہت بڑی شان بخشی. اور اسی طرح آپ قرآن مقدس کی آیت مبارک میں دیکھیں کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ کتنا عظیم دن ہے کہ عید للمؤمنین. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کہ جب نماز ادا ہو جائے، نماز سے فارغ ہو جاؤ تو بس اب پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں اور اللہ کا رزق حاصل کرو، تجارت کرو، کاروبار کرو. اسی لیے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جمعہ کی نماز کے بعد کوئی چھوٹی موٹی چیز جو تھی بازار میں بیچتے تھے، خریدتے تھے کہ بھی اللہ کا حکم ہے تاکہ برکت ہوگی اور ہمارے رزق میں اللہ برکتیں عطا فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتا ہے جمعہ کے دن بھی فارغ نہ رہو، تجارت کرو، کاروبار کرو، اللہ کا رزق حاصل. آپ دیکھ لیں کہ حج سب سے بڑا اہم فریضہ ہے جو مالی اور بدنی عبادتوں کا مجموعہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت اسلام کا نمونہ بنایا ہے، جو وحدت اسلام کا مظہر ہے. اس میں بھی حکم دیا کہ لا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام. اللہ نے فرمایا میرے بندو تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم حج کے دنوں میں بھی رزق کماؤ، کوئی تجارت کر لو، کوئی سودا بیچ لو، کوئی نوکری کر لو، کوئی ملازمت کر لو، احرام باندھے ہوئے ہیں اور دکان پہ کھڑا ہوا عرفات مینا میں بھی کام کر رہا ہے تو کوئی منع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس دن بھی حکم دیتے ہیں کہ آپ تجارت کریں. اسی طریقے سے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تاجر ہیں. اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میرے مدنی سرکار رحمت دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود تجارت فرمائی. بی بی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کر حضور شام تشریف لے گئے. اور اسی طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے مکے کے معروف تجار میں ہیں، یعنی سرزمین مکہ میں قریش کے جو بڑے بڑے چوٹی کے تاجر تھے ان میں ایک بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو یاد رکھیں اسلام نہ تو تجارت سے منع کرتا ہے، اسلام نہ تو صنعت سے منع کرتا ہے، اسلام نہ تو آپ کو دکانداری سے منع کرتا ہے، اسلام نہ آپ کو ذمہ داری سے منع کرتا ہے، لیکن اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ کے حقوق ادا کرو. اللہ نے اگر زمین دی ہے تو عشر ادا کرو، اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، اللہ نے سونا چاندی دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرو. اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی اگر اللہ توفیق دے تو خیرات کرو، صدقات کرو، کیونکہ اللہ نے جو نعمتیں تم کو دی ہیں اللہ نے فرمایا کہ میرے مومنوں کی تو بندوں کی تو نشانی یہی ينفقون اموالهم جو اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں، چھپ کر بھی، ظاہر بھی، دن میں بھی، رات میں بھی. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اسلام مال جمع کرنے سے کبھی منع نہیں کرتا، لیکن اللہ کے احکام کی پابندی کرے. اور ساتھ یہ بھی دیکھ لیں کہ اللہ نے کتنی آسان حکم دیا ہے. یعنی آج آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، بعض بڑے بڑے ملک ہیں، امیر ملک ہیں، دولت والے ملک ہیں، جن کو اپنی دولت پہ، اپنی سرمایہ داری پہ، سرمایہ کاری پہ ناز ہے، ان کے ملکوں میں بھی یہ عالم ہے کہ آدمی کے کم از کم 40% جو ہے وہ ٹیکس میں کٹ جاتے ہیں. یعنی وہ آدمی جتنا کماتا ہے کسی جگہ تو 50%، کسی جگہ 40%، کسی جگہ 35%، سب جو ہے اس کی نوکری ہے، پیسہ ہے، ہر حال میں کٹے گا. لیکن اسلام نے تو آپ سے 35% بھی نہیں مانگے، اسلام نے تو آپ سے 40% بھی نہیں مانگے، اسلام نے تو آپ کے لیے کوئی برتھ ٹیکس بھی نہیں لگایا، اسلام نے آپ کے لیے کوئی موت ٹیکس بھی نہیں لگایا.
اسلام نے آپ کے لیے کوئی چولہا ٹیکس، کوئی سیل ٹیکس، کوئی فلاں ٹیکس، کوئی انکم ٹیکس، یہ سارے ٹیکس اسلام نے نہیں لگائے۔ اسلام تو اتنی بات کہتا ہے کہ 2.5%، اور 2.5% بھی کس پیسے میں؟ جو سارے تیرے اخراجات ادا کرنے کے بعد خالص نفع تیرے پاس موجود ہے، یعنی جو تیرے گھر کا خرچہ ہے پہلے وہ نکالو، تیرا قرضہ دینا ہے پہلے قرضہ نکالو، تیری ضروریات ہیں، علاج ہے، معالجہ ہے، معاملات ہیں، سارا نکالنے کے بعد جو خالص نفع تیرے پاس ہے 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، 3 لاکھ، 2.5% کے حساب سے پیسے۔ تو اسی پہ آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام نے کتنی بڑی رعایت دی، اور اسلام نے حکم دیا ہے کہ اگر ہم نے آپ کو زمین دی ہے تو آپ اس میں سے عشر ادا کریں، یعنی آپ 10واں حصہ دیں یا آپ پھر 20واں حصہ دیں۔ اچھا، عشر بھی کس سے دیں گے؟ جو آبادی زمین سے پیدا ہوگی۔ آپ نے فصل کی ہے، خراب ہو گئی، پیدا ہی نہیں ہوئی، تو کیا دیں گے؟ آپ نے فصل پر کاشت کی ہے، کیڑا لگ گیا، آفت آ گئی، تباہ ہو گئی، آپ کچھ نہیں دیں۔ یہ کوئی حکومتوں کے ٹیکس تو نہیں ہے نا کہ آپ تباہ ہو جائیں، آبیانہ کھڑا ہے، آپ تباہ ہو جائیں، مالیہ کھڑا ہے، آپ تباہ ہو جائیں، پراپرٹی ٹیکس کھڑی ہے، آپ برباد ہو جائیں، ویلتھ ٹیکس موجود ہے، آپ کچھ ہو جائیں، زرعی ٹیکس موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تو آپ پر کچھ بھی نہیں لگایا ہے، یعنی جو زمین سے پیدا ہو اس میں سے عشر ادا کر دیں۔ اور ساتھ اللہ نے یہ بھی حکم دے دیا ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے یہ لے کے یہ نہیں کہ حکومت لے لے، بلکہ غنیوں سے لیا جائے اور فقیروں پہ تقسیم کیا جائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں وہ بھی معین کر دیے۔ اب دیکھو، اللہ کا حکم تھا اور اللہ کی مسجدیں ہیں تو اللہ کا گھر ہے، لیکن فرمایا زکوٰۃ کا پیسہ میری مسجد میں نہیں لگ سکتا، زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ کسی مدرسے کی تعمیر میں نہیں لگ سکتا، زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ کسی یتیم خانے کے بنانے میں نہیں لگ سکتا، زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ کسی سڑک بنانے میں رفاہی کام میں نہیں لگ سکتا۔ زکوٰۃ کے لیے معین کر دیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، کہ زکوٰۃ مسکینوں کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، مؤلفۃ القلوب کا حق ہے، قرض داروں کا حق ہے، مسافروں کا حق ہے، محتاجوں کا حق ہے۔ اور پھر یہ زکوٰۃ نہیں ہے کہ آپ ان کو مالک بنائیں، ان کو دیں گے یہ تمہاری ہے۔ اور ساتھ اللہ نے تمہاری عزت کی کتنی حفاظت کی ہے کہ جس غریب کو زکوٰۃ دے رہے ہو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، بس تمہارے دل میں نیت ہو کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ کیونکہ کتنے رشتہ دار ہیں آدمی کے، غریب ہیں، بہنیں ہیں، بھتیجے ہیں، رشتہ دار ہیں، اب ان کو کہے کہ زکوٰۃ ہے تو دل میں برا بنائیں گے کہ دیکھو بھائی اچھا بھائی ہے، ہمیں زکوٰۃ کا مال دیتا ہے۔ تو اس لیے اسلام کہتے ہیں بتانے کی ضرورت ہے، بس تیرے دل میں جو نیت ہے وہ کافی ہے۔ تو جب تم نے اللہ کے حقوق ادا کر دیے، جب تم نے زکوٰۃ کے فرائض ادا کر دیے، اور جب تم نے فقیروں اور مسکینوں میں نفقات کے دروازے کھول دیے، اب جتنا بھی تیرے پاس مال ہے اس میں کوئی عیب نہیں، اس کے اندر کوئی اعتراض نہیں ہے اور کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ اور اس میں بھی اسلام نے ہمیں سبق دیا ہے۔ اب آپ ٹھنڈے دل سے دیکھیں کہ آپ کے بڑے بڑے سرمایہ دار، آپ کے بڑے بڑے بیوروکریٹس، آپ کے بڑے بڑے انڈسٹریل، آپ کے بڑے بڑے مل اونر جو ہیں وہ کروڑوں میں ٹیکس دیتے ہیں جوتے کے ڈر سے، لیکن اللہ کی زکوٰۃ کا تصور ہی نہیں ہے ان کو کہ زکوٰۃ بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے۔ ان کے خواب و خیال میں بھی کبھی نہیں گزرا کہ زکوٰۃ بھی دینی ہوتی ہے، تصور بھی نہیں آتا۔ اور پھر ٹیکس میں چوری کریں گے، ٹیکس میں جھوٹ بولیں گے۔ آپ کے ہر کاروباری کے 2 کھاتے ہوتے ہیں، ایک اصلی کھاتا ہوتا ہے اور ایک 2 نمبر کھاتا ہوتا ہے، وہ ٹیکس والوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے، اور وہ اگر آ جائیں گے پھر رشوت دینا الگ ہے اپنی عزت بچانے کے لیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2.5% دینے کا کبھی دماغ میں خیال بھی نہیں آیا۔ حالانکہ اندازہ کریں کہ یہ زکوٰۃ ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے باقی مال کو پاک کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جیسے بکری آپ ذبح کرتے ہیں تو یہ اللہ کا حکم ہے نا کہ جانور ذبح کرو، تو جانور جب آپ ذبح کرتے ہیں تو اس کا دم مسفوح جو ہے وہ گندا خون جو ہے نکل جاتا ہے، تو باقی جانور پاک ہو جاتا ہے۔
تو اس لیے گویا کہ زکات جب نکل گئی تو باقی مال جو ہے وہ بھی پاک ہو گیا. اس لیے اللہ نے حکم دیا اپنے پاک پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم. اللہ نے حکم دیا میرا مدنی ان کے اموال سے صدقہ وصول کریں تاکہ ان کو پاک کریں ان کے مالوں کو، اور اس کے بعد ان کے لیے دعا بھی فرمائیں. آپ کی دعا جو ہے ان کے لیے باعث طمانین تو باعث رحمت ہو. تو اس لیے حدیث مبارک میں یہ بات دیا. اور اسی کے ساتھ یہ بھی اشارہ مل گیا کہ انسان کی صلاح اور فلاح جو ہے وہ گھر میں اچھی بیوی پہ ہے. جس آدمی کو اچھی بیوی نصیب ہو جائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے. آج کل اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو میک اپ سنگار کرنا جانتی ہو. اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو ڈانس وانس بھی سیکھی ہوئی ہے تو وہ تو بہت اچھی بیوی ہے نا. اور اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جس کے محلے والوں سے لے کر شہر والوں سے تعلقات ہوں، بڑی سوشل اور قسم کی عورت ہو. اور اچھی بیوی وہ سمجھی جاتی ہے جو شام کو کلب میں اور رات کو پب میں سے نکلے. اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو راتیں شوہر کے بغیر دوستوں کے ساتھ گزارے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالی ایسے عذاب سے، ایسی لعنتوں سے امت کو محفوظ رکھیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا، فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. اللہ نے فرمایا میرا بدنی جو بری عورتیں ہیں ان برے مردوں کے لیے اور برے مرد جو ہے وہ بری عورتوں کے لیے. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. کیوں قاعدہ ہے کہ جنس جنس کو تلاش کرتی ہے، برائی برائی کو ڈھونڈتی ہے اور اچھائی اچھائی کو ڈھونڈتی ہے. آپ صرف مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں نا، لیکن ایک نماز کے لیے کتنی رحمتیں ملی. وضو کرو گے تو نماز میں آؤ گے تو پہلے تمہیں طہارت حاصل ہوگی. نماز میں جب آؤ گے تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے سب سے پہلے سرکار دو جہاں پہ صلاۃ و سلام بھی پڑھو گے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اب مسجد میں آؤ گے تو تحیۃ المسجد بھی پڑھو گے. اب مسجد میں آؤ گے تو نمازیں بھی پڑھو گے، اس میں قرآن بھی پڑھو گے، اس میں تسبیح بھی پڑھو گے، اس میں تحلیل و تقدیس بھی ہوگی، اس میں تشہد بھی ہوگی، درود بھی ہوگا، دعائیں بھی ہوں گی. تو ایک نماز کی عبادت میں آپ کو اللہ نے کتنی نعمتوں سے نواز دیا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ گھر میں اگر بیوی صالحہ آ جائے تو اولاد کی تربیت جو ہے وہ بیوی پہ ہوتی ہے، ماں پہ ہوتی ہے. والدین کتنے اچھے ہوں وہ اولاد کی تربیت نہیں کر سکتے. اگر گھر میں عورت غلط ہے یا نعوذ باللہ عورت ہے جاہل ہے یا عورت ہے نعوذ باللہ نشوز والی نافرمان ہے گالی گلوچ کرنے والی ہے تو گویا یہ دنیا میں جہنم کا عذاب ہے جو بندہ بھگت رہا ہے. اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے گھر کو جنت بنائے. اللہ تبارک و تعالی گھروں میں اصلاح پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری بیویوں کو بچوں کو قرۃ عین بنائے. اس لیے قرآن میں خود دعا آئی کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اور اسی طرح اللہ نے مدح و ثنا میں بیان فرمایا واصلحنا له زوجہ. اور اسی طرح قرآن مقدس میں آیا اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اسی لیے اللہ کے قرآن میں آیا کہ بی بی مریم کی اماں نے جب بی بی مریم پیدا ہوئی تو عرض کیا کہ یا اللہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم کہ یا اللہ میں اس بچی کو بھی اور اس سے آئندہ جو نسل پیدا ہو اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان رجیم کے حملوں سے. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم المتاع والمرأة الصالحة. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے حضور پاک نے ارشاد فرمایا حبب الی من الدنیا بثلاث. تین چیزیں ہیں جو اس دنیا میں مجھے محبوب بنائی گئی.
لیکن وہ بھی اللہ کے حکم سے حببا، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے میں نے محبوب بنایا، محبت ڈال دی گئی ہے، اس لیے حببا کا صیغہ آیا۔ حبب الیہ من الدنیا بثلاث، فرمایا الطیب، خوشبو، سب سے پہلی چیز جو حضور کو دنیا میں پسند ہے وہ خوشبو ہے، والمرأۃ الصالحہ، اور صالحہ بیوی، پاک بیوی، اور اس کے بعد فرمایا وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اسی لیے حکم ہے۔ بعض علماء تجارب سے لکھتے ہیں کہ لازمی چاہیے کہ گھر کے اندر جو بیوی ہے وہ اچھے لباس میں ہو، پاکیزگی میں ہو، اور اس کے بدن سے خوشبو آئے، بدبو نہ آئے۔ جو عورت اپنے خاوند کو اپنے بدن کی بدبو سے بچا لے تو سمجھیں گے اس کا گھر آباد رہے گا، وہ کبھی برباد نہیں ہوگا۔ تو معنی یہ ہوتا ہے کہ بو تو تب آئے گی نا جب نظافت ہوگی، طہارت ہوگی۔ اگر وہ ماشاءاللہ شام کو تھوم کاٹے اور بصل کاٹے اور اسی کے ساتھ سو جائے تو بندہ کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا، جے جائے گا بیوی کے ساتھ بات کرے گا، اور سارے جہان کی سبزی کی بدبو اس کے کپڑوں سے آ رہی ہو، یا اس نے جھاڑو مارا اور صفائی کی اور جھاڑو بھی سرانے رکھ کے سو گئی ماشاءاللہ، تو جب ایسی بیوی ہو تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا آدمی کیا کہہ سکتا ہے؟ یہی کہہ سکتا ہے بس صبر والے تو پھر بھی صبر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر ایسے حالات میں مبتلا ہو جاؤ پھر بھی صبر کرو، لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم۔ ہو سکتا ہے کہ ایک جانب سے تمہاری عورت میں برائی ہے لیکن دوسری جانب سے وہ اچھی ہے، یا اس کے بطن سے اللہ تمہیں کوئی اولاد دے دیں جو تمہارے لیے قیامت تک زندگی کا اور ذکر کا باعث بن جائے۔ اسی لیے لوگوں نے لکھا ہے نا کہ مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے اولیاء میں سے گزرے ہیں، اور ان کی طبیعت جو تھی بے حد نفیس طبیعت تھی۔ بعض لوگوں کے طبع ہوتے ہیں نا، حساس طبع ہوتے ہیں، بعض لوگ نفیس الطبع ہوتے ہیں، نازک مزاج ہوتے ہیں، تو حضرت کی طبیعت بھی بڑی لطیف اور بڑی نازک مزاج تھی، یعنی اگر کوئی ان کے سامنے یہ گلاس رکھا ہے نا اس کو ٹیڑھا رکھ دے تو حضرت کو سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا، اتنی نفی ہے۔ بھی ہوا چلی یا کسی نے زور سے بات کر دی حضرت کی طبیعت پہ بار گزرتا۔ تو آپ کے گھر میں جو بیوی تھی وہ بڑی بد زبان تھی، اللہ معاف کرے، تو آپ کے ایک مرید کو آپ نے بھیجا کہ گھر سے جا کے کوئی چیز لے آؤ، تو وہ پٹھان تھا بیچارہ، اس نے گھر میں دروازے پہ جا کے جب آواز دی تو اندر جناب بیوی جو آئی نا گلی پہ تو شروع ہو گئی، اس نے 500 گالیاں تو دی آنے والے کو اور 200-300 حضرت کو بھی، کہ کیسے بیوقوف لوگ رکھے ہوئے ہیں، گلی پہ آ کے شور مچاتے ہیں اور زور سے آوازیں دیتے ہیں، کون ہو تو ملو کے پٹھے ہو، بڑا شروع ہو گئے۔ اب جب وہ خان صاحب بیچارہ پٹھان آدمی مصیبت میں آ گیا، ایک تو پٹھان آدمی ویسے جذباتی ہوتے ہیں، اور دوسرا اب کیا کرے، ادھر شیخ ہے، پیر ہے، اس کا حکم ہے کدھر جائے، مصیبت میں ہے، چپ کر کے لال لال پیلا ہو کے غریب آیا حضرت کی خدمت میں۔ حضرت فرمایا خان صاحب خیریت تو ہے، آپ کے چہرے پہ بڑا غصہ ہے۔ نے کہا حضرت بس کیا کریں، آپ مرشد ہے، پیر ہے ہمارا، کیا کریں، ہمارا بیوی ہوتا تو آج اس کی گردن کاٹ دیتا، پتہ نہیں تم کیسا پیر ہے اس کے ساتھ گزارا کرتا ہے، چھوڑو اس کو، طلاق دو، دفع کرو، میں آپ کے لیے بیوی ڈھونڈ کے لے آتا ہوں۔ تو حضرت سنتے رہے اور اس کے بعد حضرت مسکرائے، فرمایا کہ میرے بھائی میری بیوی بد زبان ہے، اگر میں طلاق دے دوں تو دوسرے کے گھر میں جائے گی، ایک عذاب میں بھگت رہا ہوں پھر اس دوست کے لیے عذاب بھیجوں، تو اس لیے شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے وہی پسند کرو، تو جب میرے لیے وہ عذاب ہے دوسرے کے گلے میں عذاب کیسے ڈالوں؟ اور تیسری بات یاد رکھو، فرمایا کہ یہ جو میرا مرتبہ اور شان دیکھ رہے ہو یہ سارا اسی عورت کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ پٹھان نے کہا حضرت عورت کی وجہ؟ کہا یہ بد زبانی کرتی ہے، میں صبر کرتا ہوں اللہ درجات بلند کر دیتے، تو یہ ساری ترقی تو اس عورت کی وجہ سے مجھے ملی ہے، اس کو چھوڑ دوں تو اپنی ترقی ختم کر دوں؟ تو اس لیے اللہ نے میرے لیے امتحان بنا دیا ہے کہ ہر وقت گھر میں ایک عذاب ہے، اور اس پہ جلنا کڑنا، اور بندہ کر بھی کچھ نہیں سکتا، کیا کرے، بیوی کو نکال دے تب بھی تو اپنی بے عزتی، طلاق دے دے تب بھی تو اپنی بے عزتی، اور جا کے بیوی کو مارنا شروع کر دی، یہ کون سی بڑی بہادری ہے؟ مارنا ہے تو کافروں کو مارو، بیوی کو مارنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ کون سی بڑی مردانگی ہے جو آدمی بیوی پہ ہاتھ اٹھائے؟
بیوی پہ ہاتھ اٹھانا تو مرد کی شان نہیں ہوتی، یہ تو ذلیل لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ ہاں تعدیب کے لیے مارنا، ادب سکھانے کے لیے مارنا، لیکن معمولی سا ایسی مار جو اثر کرنے والی نہ ہو، جو دوسرے پہ داغ ڈالنے والی نہ ہو، اس کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ تو اس لیے بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ بالکل حق ہے اور صدق ہے اور عدل ہے کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ پاک باز بیوی ہے۔ اللہ نے جس کو صالحہ بیوی نصیب کر دی، سمجھو دنیا کے خزانے مل گئے۔ اور اگر بیوی بدکار ہے اور لاکھوں سونے چاندی کے خزانے بھی ہوں تو دھیلے کے برابر بھی نہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا عمر ادھر آؤ، تمہیں بتاؤں کہ خزانہ کیا ہوتا ہے۔ خزانہ تو بیوی ہوتی ہے، اور اس سونے چاندی سے کیا کرو گے، لیکن بیوی سے تو اللہ تمہیں اولاد کی نعمت دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ان اولاد میں علماء پیدا کر دیں، اللہ چاہے تو اولادوں میں اولیاء اور صلحاء پیدا کر دیں، اللہ چاہے تو اولادوں میں ایسے لوگ پیدا کریں جو پورے خاندان کو قیامت تک روشن کر دیں۔ تو اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہم سب کے گھر والوں پہ رحم کر دے، اللہ ہماری اولادوں پہ رحم کر دے، اللہ ہمارے ازواج پہ، بیویوں پہ، بیٹیوں پہ، بچیوں پہ رحم کر دے، اور جن کے گھر وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَاهْدِهِمْ سُبُلَ السَّلَامِ۔ اللہ کے نبی نے ہمیں دعا سکھلائی ہے کہ اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہم الف بین قلوبنا، کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا فرما، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، اور ہمارے جھگڑے ہیں دور کر کے صلح پیدا فرما۔ اور اسی طرح میرے مدنی پاک نے دعا سکھلائی ہے کہ جب کسی آدمی کی شادی ہوتی ہے تو فرمایا کہ جب میاں بیوی کا نکاح ہو جائے تو ان کو دعا دینی ہو تو یہی دعا دیا کرو کہ بارک اللہ لکما و علیکما و جمع بینکما بخیر، کہ اللہ تم دولہا دلہن میں برکتیں نازل کرے، اللہ تمہارے خاندان میں برکتیں پیدا کرے، اور اللہ دولہا اور دلہن کے دلوں میں الفت و محبت پیدا کرے، کہ اگر گھر میں محبت ہوگی تو گھر جنت ہوگا ورنہ جہنم ہوگا۔ اللہ ہر مسلمان کے گھر کو جنت بنائے اور جہنم سے بچائے۔ حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا رو قال حدثنا الاوزاعی عن حسان بن عطیہ قال كان شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ فی سفر فنظر منزلا فقال لغلامه ائتنا بالسفرة نعبس بها فأنكرت عليه فقال ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أختمها وأزمها غير كلمتي هذه ولا تحفظوها علي واحفظوا ما أقول لكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنز الناس والذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك وأسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب۔ اب اس کے بعد صحیح روایت مبارک ہے، حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ نے مسند احمد میں اس سند کے ساتھ یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آفی سفر، آپ سفر میں تھے، فنزل منزلا، کسی جگہ آپ نے پڑاؤ کیا، قیام کیا، فقال لغلامہ، اپنے غلام سے کہنے لگے ائتنا بالسفرۃ نعبس بہا، آپ نے کہا غلام سے کہ دسترخوان بچھاؤ، ہم اس سے کچھ کھیلیں، کچھ فائدہ اٹھائیں۔
نہ بس مانا کسی چیز کو فضول لینا. تو انہوں نے جب سنا انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے؟ اللہ کا رزق ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کے ساتھ کھیلنا، ایسا کلمہ کہ. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی میں جب سے اسلام لے آیا ہوں الحمدللہ میں نے کبھی ایسا کلمہ نہیں بولا، مگر میں اپنے کلمے کو لگام دیتا ہوں. ختام کہتے ہیں لگام دینا، یعنی سنبھال کے منہ سوچ کے، اور اس کو میں لیکن ما سوا اس کلمے کے جو میرے منہ سے نکل گیا ہے، آج میرے منہ سے ایک ایسا کلمہ نکل گیا فلا تحفظوا، چھوڑو اس کو، یاد نہ رکھنا. اگر یاد رکھنا ہے تو آؤ میں تم کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، اور وہ ہے اصل خزانہ، وہ ہے اصل دولت جس کو یاد اور محفوظ رکھا جائے. تم تو سمجھتے ہو کہ سونا چاندی دولت ہے، لیکن اصل دولت جو ہے وہ فرمان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم. اسی لیے کسی عالم نے کہا تھا رضینا قسمت الجبار فینا، کسی عالم نے کہا کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو. انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تیری تقسیم پہ راضی ہیں، خوش ہیں، تو نے ہمیں علم عطا فرمایا اور جاہلوں کو دولت عطا کر دی ہے. کتنے جاہل ہیں، دستخط کرنا بھی نہیں جانتے، کروڑوں کے مالک، اربوں کے مالک ہیں، بینکوں میں دولت ہے، حساب ہی نہیں ہے، اور خود جاہل ہیں، پڑے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے. اور علماء ہوتے ہیں بیچارے روٹی کے بھی محتاج ہیں، تنخواہ کے بھی محتاج ہیں، کپڑے کے بھی محتاج ہیں. کہیں سے روٹی آ گئی کھا لیا، کبھی 4 کھانے آ گئے اور کبھی ایک بھی نہ آئے. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 جوڑے بھیج دیے اور کبھی ایک کو ٹاکیاں لگا کے بیچارے پہن رہے تھے. اسی لیے حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی ہمارا حال کیا پوچھ رہے ہو، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دے دیتے ہیں کہ دندنا ہوتا ہے اور کبھی پھر خالی چنا ہوتا ہے. یعنی کبھی تو اللہ اتنا پیسہ بھیج دیتے ہیں نا کہ دولت ہی دولت ہوتی، اور کبھی وہ خالی چنے ہوتے ہیں اور اسی سے گزارا کر کے روٹی کھا رہے ہوتے ہیں. اور جاہلوں کے بعض مارنے کا اللہ تیری تقسیم پہ ہم راضی ہیں کہ تو نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا ہے. تو یہ اللہ تبارک اصل خزانہ جو ہے وہ تو علم ہے، مال ختم ہو جائے گا لیکن علم کا خزانہ جو ہے وہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا. مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھ جاتا ہے. مال لٹانے سے ختم ہو جاتا ہے اور علم لٹانے سے اور زیادہ ہو جاتا ہے. مال والے مر گئے کوئی یاد بھی نہیں کرتا، علم والوں پہ آج بھی اللہ کی رحمتیں ہیں اور کروڑ نعمتیں ہیں. ایمان سے کہیں ایک دن میں کتنے لوگ ہوں گے جو امام بخاری پہ رحمت بھیجتے ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے جو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل پہ رحمت بھیجتے ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے جو اولیاء اللہ پہ رحمتیں بھیجتے ہوں گے. کسی نے آج تک سنا ہے آپ نے نمرود پہ رحمت بھیجی ہو؟ سب سے بڑا دولت والا تو وہی تھا نا جس کے خزانے کی کنجیاں جو ہیں خچر اٹھاتے تھے، خچر. اور اتنا دولت تھی، اتنی دولت تھی کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں. لیکن کبھی سنا ہے آپ نے کسی نے کہا نمرود صاحب یار بڑا اچھا آدمی تھا؟ جب بھی سنو گے کہیں گے نمرود بڑا ملعون تھا، اللہ کی لعنت. اچھا اسی طرح آپ دیکھ لیں گے مکے میں دولت جو ہے ولید ابن المغیرہ، ابو جہل اینڈ کمپنی کے پاس زیادہ تھی. حضرت بلال کے پاس پیسے تھے بڑا، حضرت بلال کا جب نام لو تو کیا کہو گے، اور اگر ابو جہل کا نام لو تو کیا کہو گے؟ دولت کی عزت ہے بھلا؟ دولت پھر کوئی چیز ہے؟ یہ تو میں حیران ہوتا ہوں جو پیر پیسے کے لیے بے ایمان ہو جاتے ہیں، دولت کے لیے بے ایمان ہو جاتے ہیں، جھوٹے طویل لکھ کے اور جھوٹے قصے کہانیاں، جھوٹے خواب سنا کے لوگوں کو لوٹتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. اور جب یاد رکھو بندے کا حرام پہ منہ لگ جائے نا پھر نہیں بتاؤ. ایک بات یاد رکھو جب تک اللہ ہدایت نہ دے. اس لیے اگر کوئی بندہ حرام پہ اس کا منہ کھل گیا یا نالا کھل گیا پھر نہیں بند ہو. بس دعا کرو کہ اللہ حرام سے بچائے.
اب دیکھیں میرے صحابی کا پیار دیکھا، انہوں نے کہا بھی خزانہ چاہتے ہو نا، آؤ تمہیں خزانہ بتاتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ وہ خزانہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے، یاد کرو، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد۔ میرا اللہ ہمیں اس توحید پہ، عقیدے پہ ہمیشہ ثابت قدم فرما، اور میرا اللہ ہمیں ہدایت کے لیے ہمت و قوت عطا فرما۔ واسألک شکر نعمتک، اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کے شکر کی توفیق عطا فرما۔ واسألک حسن عبادتک، اور اپنی عبادت صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ واسألک قلبا سلیما، اللہ میں تجھ سے سیدھا صاف ستھرا تندرست دل مانگتا ہوں۔ تندرست دل وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کی توحید ہو، اللہ کا ایمان ہو۔ واسألک لسانا صادقا، اور اللہ مجھے سچی زبان عطا فرما، جھوٹ سے بچا۔ واسألک من خیر ما تعلم، اللہ جو بھلائی تیرے علم میں ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ واعوذ بک من شر ما تعلم، اور میں پناہ مانگتا ہوں ان چیزوں سے اللہ جو تو جانتا ہے، میں تو کچھ نہیں جانتا۔ واستغفرک لما تعلم، اور میں معافی مانگتا ہوں ان غلطیوں سے جو تو جانتا ہے۔ انک انت علام الغیوب، میرا اللہ سب چھپی چیزوں کے جاننے والا تو ہے۔ تو صحابی نے کہا کہ اصل خزانہ تو یہ ہے کہ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وأصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ دنیا کوئی خزانہ نہیں ہوتی، سونا چاندی کوئی خزانہ نہیں ہوتا، جائز طریقے سے رکھنا جائز ہے، لیکن اس کو دل میں جگہ نہ دیں۔ دل میں جو خزانہ ہے وہ اللہ کا دین ہے، ایمان ہے، فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وأصحابہ وسلم۔ ایک بادشاہ نے ایک اللہ کے ولی کو لکھا، اس نے کہا کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ کا لنگر جو ہے بہت بڑا ہے اور ہزاروں آدمی آپ کے لنگر سے مستفید ہوتے ہیں، میں اپنی فلاں جاگیر جو ہے ہزاروں ایکڑ زمین کی جو ہے آپ کے لنگر کے نام کرتا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ آپ نے بادشاہ کو جواب میں لکھا کہ میرے عزیز، آپ کی اس عطیہ پر، اس ہدیے پہ میں بڑا شکر گزار ہوں، لیکن جب سے اللہ نے ہمیں اپنی آدھی رات کی بادشاہی دی ہے، تمہاری جاگیروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے بندے ہونے کے تیری جگیر لے کے میں کیا کروں؟ حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ، حضرت خلیفہ صاحب جو وقت میں بہت بڑے عالم بھی، موحد بھی، مجاہد بھی اور صحیح معنوں میں اللہ والے لوگ تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کئی دن رہا اور دیکھا کہ لنگر چل رہا ہے، خیرات ہے، روٹی ہے، رات دن لگا ہوا ہے۔ تو خالی وقت میں جب حضرت علیحدہ بیٹھے تھے تو حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت میرے پاس سونے بنانے کا نسخہ ہے اور آپ کا لنگر دیکھ کے میں بڑا متاثر ہوا ہوں اور آپ کی خدمت میں یہ پیش کر۔ آپ کو پتا ہے کہ کون کسی کو سونے بنانا سکھاتا ہے؟ یہ تو ایسی بلا ہے نا، جن کو آتا تھا وہ قبر میں لے گئے، اپنی اولادوں کو بھی نہیں سکھایا۔ تو آپ یہ قبول فرمایا۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹھے تھے، فقیر آدمی تھے، سیدھے سادے کپڑے پہنتے تھے، فرمایا بھائی یہ جو میری چادر ہے نا اسی میں باندھ دو۔ تو اس نے آپ نے کہا کہ حضرت اگر آپ کو شک ہو نا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کل کسی آدمی کو بھیج کے یہ دوائیں منگوا لیں، میں آپ کے سامنے بیٹھ کے بنا دیتا ہوں۔ ارے فرمایا نہیں بھائی، جھوٹ بولنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے، میں نے کوئی مانگا ہے؟ تو کپڑے میں باندھ دیا، باندھ کے وہ باہر جا کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا یار یہ پیر صاحب مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، سونے کا نسخہ، یہ اپنی پیری کا زور مجھ پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ میں جب علیحدہ ہوں گا تو اس کو چھپا کے سینے میں رکھیں گے، محفوظ رکھیں گے اور 14 دفعہ پڑھیں گے، رات کو نیند ہی نہیں آئے گی اس خوشی میں۔ تو وہ دروازے میں درز تھی، اسے کھڑا ہو گیا تو حضرت نے بڑے آرام سے کپڑے کو پکڑا اور اس کی گرہ کو کھول کے یوں پھینکا تو سامنے آگ جل رہی تھی، وہ کاغذ جل گئی۔ اب وہ باہر سے چیخ پڑا، رویا اور دروازہ کھولو۔ اس نے کہا حضرت یہ کیا آپ نے کر دیا؟ اس نے کہا بدبخت، ابھی تک اللہ رزق دیتا تھا، اب تیرے سونے کے نسخے کا محتاج بن جاؤ۔ اللہ کے دروازے پہ بیٹھے ہم بھیج دیتا ہے، کھا لیتے ہیں، نہیں بھیجتا ہے تو الحمدللہ۔ تو اب تیرے کاغذوں کے اور سونے کے چکر میں پڑ جائے اور اللہ پہ ایمان چھوڑ دے، مجھے کیا ضرورت ہے سونا بنانے کی؟
تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں جن کو قرآن و حدیث کا خزانہ مل گیا ہے ان کو پھر کسی اور خزانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. دعا کرے اللہ اسی پہ ہمیں قائم و دائم رکھے اور اللہ ہمیں قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کہتے ہیں کہ جو آدمی سنت نماز نہ پڑھے وہ گناہ گار ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اور سنت چھوڑنے کی سزا یہ ملتی ہے کہ ایک دن آدمی فرض چھوڑ دیتا ہے. یہ تو آج کل نئے لوگ نئے بچے پیدا ہوئے ہیں، اللہ انہیں بھی اور ہمیں بھی ہدایت دے. کوئی 4 پڑھتا ہو کہیں گے 2 پڑھو، کوئی 2 پڑھتا ہو کہیں گے کوئی ضرورت نہیں، سنت ہے پڑھی نہیں پڑھی. تو جب آپ لوگوں کو ڈھیل دیں گے نا جی، لوگوں کہیں گے یہ نفل عبادت ہے، نفل کیا ضرورت ہے جی، پڑھی نہیں چھوڑ دو، کیا ہے؟ تو اس کا انجام کیا نکلے گا؟ ذرا اس پہ غور کرو کہ وہ لوگ دین سے ہٹ جائیں. اور جو آدمی سنت کو بھی نہیں چھوڑے گا وہ کبھی فرض چھوڑے گا. اس لیے سنتوں کو کبھی نہ چھوڑا. باقی کہتا ہے کہ قرآن پاک کے پڑھنے کے بعد صدق اللہ العظیم کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے. ویسے اللہ کا کلام ہے، اللہ نے جو بھی کہا سچ کا، لیکن کسی حدیث مبارک میں یہ ثابت نہیں ہے کہ قرآن جب آدمی پڑھے تو لازماً یہ کلمہ پڑھے. کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھا. ابھی ان چھوٹی چھوٹی بحثوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں. اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت. دشمن بیت المقدس گرانے کی فکر میں ہے، مسجد اقصی کو ڈھانے کی فکر میں ہے، مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور ہم ابھی پوچھ رہے ہیں کہ جناب ایسی بات کہیں یا نہ کہیں. ماشاءاللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایمان سے کہیں آج دنیا پہ نظر ڈالیں، مقدونیہ پہ نظر ڈالیں، تیمور پہ نظر ڈالیں، برما و اراکان پہ نظر ڈالیں، کشمیر و فلسطین پہ نظر ڈالیں، کوسووا و شیشان پہ نظر ڈالیں. ہر جگہ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے. یعنی کافروں کا کتا مر جائے تو انقلاب آ جاتا ہے، اور مسلمان مر جائے تو رونے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں. جو اپنے بیٹوں کی لاش اٹھانے آئے اس کو بھی گولی مار دیتے ہیں. اور ہم امت کو لڑا رہے ہیں کہ آمین زور سے کہو یا ایسا کہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اللہ رحمت کرے، اللہ ہدایت. بالکل یہی عالم تھا جب غرناطہ اور اسپین پہ کفار نے قبضہ کیا ہے کہ مولوی جھگڑے کر رہے تھے کہ کعبہ حلال ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے. اللہ کے بندے اعلیٰ اولیٰ کے مسئلے ہیں، کیوں امت کو لڑاتے ہو؟ کوئی زور سے کہتا ہے الحمدللہ، کوئی ایسا کہتا ہے الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی سب کی نمازیں اور عبادتیں قبول فرمائے. جو آہستہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آمین دعا ہے، اور دعا میں افضل ہے کہ خفیہ کی جائے. جو زور سے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک حدیث مبارک میں زور سے آنا ثابت ہے. تو اس میں جھگڑے والی کون سی بات؟ کسی نے کہہ دیا صدق اللہ العظیم تو کیا ہو جائے گا؟ اور نہیں کہا ہاں قرآن میں حدیث میں حکم نہیں. وضو کرنے کے بعد ننگا غسل کیا تو غسل ننگا ہی کیا جاتا ہے، اگر کمرہ بند ہے تو کوئی حرج نہیں. اور اپنے بدن کو ہاتھ لگایا ہے تو احناف کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن بعض ائمہ کہتے ہیں دوبارہ وضو کرے اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگائے. اگر کوئی عذر نہ ہو اور دین جمعہ چھوڑ دے تو گویا مہر لگ جاتی ہے، مانا کہ کافر ہو گیا. جب اللہ کی نماز چھوڑ دے مہر تو کافروں میں لگتی ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم. میں مسافر ہوں، مسجد نبوی میں امام کے پیچھے تو 4 رکعت پڑھوں گا، لیکن جب ذوالحلیفہ میں آ جاؤں پھر 2 رکعت پڑھیں گے. پھر آپ مسافر ہیں، اکیلے پڑھیں گے تو 2 رکعت، یا امام بھی مسافر ہے تو 2 رکعت. اگر امام مقیم ہے تو آپ امام کے تابع ہیں، پھر 4 رکعت پڑھیں گے. حالانکہ مسافر پہ نماز 2 رکعت ہے، لیکن امام کے پیچھے آ گیا تو اب اس کا حکم ختم ہو گیا، امام کے تابع ہو گیا. اگر وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی وضو تو ہو جائے گا، وضو ہو جانے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ ہر اچھے کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جائے. ایک مولوی کہتا ہے گردن کا مسح کرنا ثابت نہیں ہے، وہ نہ کرے. اس کو کبھی پکڑ کے کسی نے کرایا ہے؟ نہ کرے بس.
کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی گیا ہو آدمی اس کو پکڑ لیا ہو کہ ٹھہرو میں تمہاری گردن پہ زبردستی ویسا کرتا ہوں؟ انا للہ و انا الیہ۔ اللہ کے بندے تو اختلاف ہے کہ وہ سر میں شامل ہے یا شامل نہیں۔ جو سر میں شامل سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا جائے، نہیں سمجھتے کہتے ہیں ضروری نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اللہ پاک جھگڑوں سے بچائے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کا محبت سے بدن دیکھیں گے تو گناہ ہوگا۔ کیوں گناہ ہوگا؟ اپنی بیوی کو دیکھے تو کوئی گناہ نہیں، بھی اس کی بیوی ہے، سارا دن سامنے بٹھا کے دیکھتے رہو، بیوی ہے، 2-3 دن کے بعد تھک جاؤ کہ جان چھوٹ جائے گی، ایک ہی دفعہ دیکھ لو نا جو دیکھنا ہے۔ جو اس میں سونا چاندی ہے نا وہ دیکھ لو ایک ہی دفعہ، ایک دفعہ بٹھا کے 5-6 گھنٹے اچھی طرح اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لو۔ اور اللہ کے بندے جب تک پردہ ہے، محبت ہے، دیکھنے کے بعد نفرت ہو جائے گی، قریب بھی نہیں جاؤ گے۔ ارے کافی بھائی جو ہیں وہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، سیدہ عائشہ نے عمرہ کیا ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ افضل یہ ہے کہ مکے میں رہتے ہوئے طواف کریں۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک جیرانہ اور تنعیم سے عمرہ جائز ہے۔ عمرے میں طواف الوداع واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف الوداع کیا جائے۔ مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنے والی روایت ضعیف ہے، لیکن فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پہ بھی عمل کیا جاتا ہے۔ اور 40 نمازیں پڑھے گا تو خدا کرے گا نمازی بن جائے گا۔ ایک طرف نماز پہ زور لگاتے ہو، دوسری طرف روکتے ہو، ہم کدھر جائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، بہرحال حدیث ضعیف ہے، اللہ ایک نماز بھی نصیب کر دے تو الحمدللہ، ورنہ کوشش کریں کہ پڑھیں جماعت کے ساتھ۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا 1000 اور ایک روایت میں ہے 50,000، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ اللہ کہتے رہے جتنا مرضی آئے دیتے۔ میقات میں جب ہم احرام باندھیں گے تو 2 رکعت نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں، کوئی نماز پڑھ رہے ہیں اس کے بعد آپ لبیک اللہم لبیک پڑھ لیں۔ اگر کوئی نماز کا وقت نہیں، آپ نے خود 2 رکعت پڑھ لی، تحیۃ المسجد اور نیت کر لی، یا ورنہ کوئی احرام کے لیے 2 رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہوتا۔ بیٹے کے لیے دعا کریں کہ اس کی شادی کی اجازت مل جائے، اللہ آسان کرے انشاءاللہ۔ اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں، اللہ آسان کر دیں گے۔ ہم ابو حنیفہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، جب آپ کی ملاقات ہو نا قیامت میں تو پوچھنا بھی کیوں نہیں پڑھتے۔ نبی پاک کی حدیث ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ والد نے آپ کو سلام کہا ہے، بڑی مہربانی آپ میرا بھی سلام کہہ دیں۔ میں مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں، حج کرنے کے لیے جب میں جاؤں، احرام باندھ کے اگر میں نفلی طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لوں تو واپسی پہ صفا نہیں دوڑنی ہوگی، لیکن افضل یہی ہے کہ آپ مکے سے من عرفات جا کے حج کر کے واپس آئیں، طواف زیارت بھی کریں اور صفا مروہ بھی دوڑیں۔ خاوند جو ہے بڑا شرک بدعت کرتا ہے، مزاروں پہ جاتا ہے، غیر اللہ کے بکرے ذبح کرتا ہے، بہرحال آپ کا نکاح تو انشاءاللہ ہے، کلمہ بھی تو پڑھتا ہے نا ساتھ، تو بہرحال آپ کوشش کریں طلاق شلاق نہ لیں، اس کے لیے کوشش کریں اس کو ہدایت کرنے کی، اللہ سے دعا مانگتی رہیں اور انشاءاللہ اللہ پاک اس کو ہدایت عطا فرما دیں گے۔ صبر کریں، بہر صورت بلا وجہ اپنے گھر کو برباد نہ کریں، اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں اور آپ کے صبر سے اور دعاؤں سے اللہ اس کو توحید نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میں اگر انسان کے پاس مال ہے تو اس کی زکوٰۃ رمضان المبارک میں دینا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، سارا سال جس مہینے میں چاہے زکوٰۃ دینا، کہ رمضان میں دیں گے تو ثواب زیادہ ہوگا، ورنہ سارا سال جو بھی مہینہ خود مقرر کر لیں زکوٰۃ کا، اسی میں زکوٰۃ دے دیا کریں۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی انسان کسی کو نفع نقصان دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا،
हुवा मौलाना व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून। अगर हम मुसाफिर हैं और हरम में नमाज पढ़ें फिर भी कसर पढ़ेंगे, चाहे हरम हो या गैर हरम हो, मुसाफिर के लिए नमाज कसर होती है। अगर एक आदमी पहली सफ में नमाज पढ़ रहा है और वजू टूट गया, बिल्कुल नमाज छोड़ दे। उसके लिए भी हजूर ने अदब सिखलाया है कि भाई ऐसे नाक पकड़ के बाहर निकल जाए, ताकि लोग ये ना समझे कि हवा निकली है, समझे भी खून आ गया बेचारे को, वजू के लिए जा रहा है, लेकिन नमाज बगैर वजू नहीं पढ़ सकता। और बिल्कुल नहीं निकल सकता तो वहीं बैठ जाए बस। जब बेटा अपनी वालिदा का उम्रा करे, बिल्कुल करे, क्यों ना करे। अच्छी औलाद हमेशा माँ बाप के लिए इबादत करती है, दुआएं मांगती है। जो जहाँ नमाजें बिकती हैं, अगर मस्जिद का फोटो है कोई हर्ज नहीं, बंदे का फोटो ना हो, जीरू जीदू का फोटो ना हो, अगर इमारत का फोटो है तो कोई हर्ज नहीं। कल मैंने 10 दिन पहले आके उम्रा कर लिया, अब दूसरा उम्रा करना चाहता हूं तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक मना नहीं है, लेकिन जमी आइम्मा के नजदीक मक्के में आने के बाद अफजल ये है कि उम्रे से ज्यादा आप तवाफ करें। जितनी देर आप उम्रे में लगाते हैं उतनी देर अल्लाह के काबे में रहें तो ये ज्यादा अफजल है और इसमें कोई इख्तलाफ भी नहीं है। हुंडी का कारोबार करना जो है, अगर मुसलमान मुल्क को नुकसान पहुंचता है तो नाजायज है। देखो, वरना तो हुंडी का काम उसी तरह है जैसे आप मनी चेंजर से पैसा चेंज कराते हैं कि आज का क्या रेट है, लेकिन जब गैर मुल्क से हम पैसा भेजते हैं कानूनी, तो वो मुल्क की ताकत का जरिया बनता है और हुंडी के जरिए मुल्क के नुकसान का जरिया बनता है। तो इस्लामी मुल्कों को नुकसान नहीं देना चाहिए। एक आदमी की बीवी उम्रे के लिए आई, एहराम की हालत में उसको हैज आ गया, उसी हालत में वो मदीना पाक रवाना हो गए। वहां जब औरत पाक हो गई तो मियां बीवी ने इस दवाजी ताल्लुक भी कायम कर लिया, तो पहला उम्रा तो उसने पूरा किया ही नहीं ना अभी तक। तो इसलिए एक बकरी भी दम अदा करें और इस्तगफार भी करें और वहां से उम्रा कज़ा का एहराम बांध के उम्रा भी करें। अगर एक महफिल में लोग ताश खेल रहे हैं, ऐसे लोगों को सलाम न करें। बिदअत वालों को या मुनकरात वालों को सलाम करने की कोई जरूरत नहीं, और ऐसे लोगों की महफिल से भी बचें और ऐसे लोगों की सोहबत से भी बचें और दिल से दुआ करें कि अल्लाह हमें भी, हमारी औलादों को भी बुरे लोगों की सोहबतों से और बुरे लोगों की महफिलों से और ताल्लुकात से महफूज रखे। मेरी बहनें हैं और उनकी शादी के लिए अल्लाह आसान फरमाए, बल्कि दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला जिनके घरों में भी नौजवान बच्चियां हैं, अल्लाह सबके रिश्ते आसान फरमा दे, अल्लाह सबको खैर वाले और दीन वाले रिश्ते नसीब फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला के आगे कोई मुश्किल नहीं है और मौजूदा दौर में शरीफ लोगों के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। जितना शरफा और गुरबा जो है ना, वो जितना परेशान है ना इस मुसीबत में, अल्लाह उनकी मदद करे। और अल्लाह के अस्मा है या जामिउ या लतीफ। अल्लाह का हुक्म है कि जब मुश्किल आए तो मेरे नाम से पुकारो, लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। तो उलमा ने लिखा है कि या जामिउ या लतीफ, ये वो लड़की भी पढ़े, उसकी वालिदा भी, वालिद भी, ये अल्लाह के नाम पढ़ के दुआ मांगे तो अल्लाह जल्दी से रिश्ता आसान कर देंगे। माई हलीमा की बकरी शेर उठा के ले गए थे, आपके पास दरखास्त दी बीबी ने ना, आपको बीबी हलीमा मिली, शेर मिला, बकरी मिली, कोई बात तो बने ना। बिल्कुल झूठा किस्सा है, बन घड़त। बाज होते हैं ना घड़ंतु, ये उसी किस्म का कोई घड़ंतु वड़ंतु है।
نکل کے سب شیروں کو پکڑایا حضور نے کسی، یہ بالکل جھوٹا قصہ ہے، اور جس کا کوئی سر پیر بھی نہیں، کوئی حقیقت بھی نہیں، کوئی سند بھی نہیں۔ نہ بی بی حلیمہ کی بکری کوئی شیر لے گیا اور نہ حضور پاک نے جنگل کے شیروں کو بلایا۔ یہ لوگ ایسے قصے کہانیاں بناتے ہیں، بنانے والے بھی بہت ہیں اور سننے والے بھی بہت ہیں، اور جھوٹ میں بڑی لذت ہوتی ہے، اس لیے جھوٹی باتوں میں لوگ بڑا سر دھنتے ہیں اور حیران بھی ہوتے ہیں کہ جی اس پیر بزرگ نے آج نئی بات سنائی ہے جو آج تک ہمیں کسی مولوی نے نہیں سنائی۔ مولوی تو قرآن حدیث کا بھی سنائے گا نا، گھڑی ہوئی کہاں سے سنائے غریب؟ تو اس لیے ایسے جھوٹے قصوں پہ اعتماد نہ کیا کریں، اور اللہ کے قرآن سب سے بڑے وظیفہ ہے قرآن پڑھا کرو، بس جب موقع ملے قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو اور اللہ کا ذکر کرو، اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تمہیں بھی اور مجھے بھی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ جن بیماروں نے دعا کے لیے لکھا ہے سب کی بیماریاں دور فرما، جنہوں نے نہیں لکھا ہے ان کی بھی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ ہماری اولادوں پہ رحم فرما، یا اللہ ان کو برائیوں سے، بری صحبتوں سے، برے دوستوں سے محفوظ فرما، یا اللہ تمام بچیوں کو صالحہ بنا، یا اللہ بچیوں کے رشتے آسان فرما، یا اللہ ہر مسلمان کے گھر میں جو بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما، جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ فلسطین میں، کشمیر میں، افغان میں، شیشان میں، ہر جگہ مجاہدین کی نصرت فرما، اللہ مجاہدین کی قدم قدم میں نصرت فرما، اللہ یہود و ہنود کو ذلت میں شکست سے دوچار فرما، یا اللہ ان پہ اپنی طرف سے قہر نازل فرما، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین۔ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما دے۔ اللہم استرنا بصدق الجمیل، اللہم استرنا بصدق